سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ اعراف آیت 73 سے لے کر 76 تک۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ جی اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، اور سمود کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام ایک نبی ہے، سمود ان کی قوم ہے۔ جیسے کل عاد ایک قوم تھی اور ہود ان کے بھائی نبی تھے، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو ایک سمود قوم تھی، ان کے بھائی صالح تھے جو نبی تھے، ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں، ہر نبی نے یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پوجا کے لائق نہیں۔ تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ دلیل ان کی الگ تھی۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، تو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ برائی کے ساتھ، بری طرح، پھر تم کو پکڑے گا اللہ کا دردناک عذاب۔ اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا اللہ نے عاد کے بعد، قوم عاد اجڑ گئی، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، پھر ان کے بعد اللہ نے تم کو، عاد کے بعد اللہ نے تم کو سردار کر دیا اور ٹھکانہ دیا زمین میں کہ بناتے ہو تم نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر۔ تو یاد کرو احسان اللہ کا اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد۔ کہنے لگے سردار جو تکبر والے تھے اس کی قوم میں، یعنی حضرت صالح کی قوم میں، غریب لوگوں کو، یہ سردار لوگ کہنے لگے غریب لوگوں کو، کیا کہنے لگے؟ غریب لوگوں کو، جو ان میں ایمان والے تھے ان کو کہنے لگے، جو ایمان لا چکے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ یہ رسول ہے رب کے، تم کو اس کا یقین ہے؟ تو وہ جو غریب لوگ تھے ایمان والے، وہ بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آئے ہیں صالح علیہ السلام اس پر یقین ہے، تم کو شک ہے، ہم کو یقین ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے، تکبر والے تھے، جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تھا ترجمہ آیتوں کا۔ ان آیات میں حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کے حالات کا تذکرہ ہے، جیسے پہلے قوم نوح اور ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا، اور ان کی قوموں کے احوال بیان کیے ہیں کہ انبیاء کی دعوت حق پر ان کے کفر اور انکار کے انجام بد کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا صالح کو، ان کے بھائی صالح کو۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ اوپر جا کر نسب میں ان کے بھائی ہیں،
اس لیے بھائی کہا، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، دو شخصوں کا نام ہے، عاد بھی ایک شخص کا نام ہے، اور اسی طرح سمود بھی، عاد بھی اور سمود بھی، یہ ایک شخص کا نام ہے، ان کی اولاد تھی یہ، دو قومیں بن گئی، عاد ایک قوم، سمود دوسری قوم۔ عرب کے شمال مغرب میں یہ بستے تھے، عرب کے شمال مغرب میں ان کے بڑے شہر کا نام حجر تھا، ہا جیم را، حجر، جس کو اب عموماً مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یوٹیوب پر بھی دیکھیں تو مل جاتا ہے مدائن صالح کا بورڈ، اور پھر وہاں پہاڑ اور پہاڑ کے اندر گفائیں، وہ دکھتا ہے، تو مدائن صالح کہتے ہیں۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی دولت مند، قوی، بہادر قوم تھی، اور سنگ تراشی، پتھر کو تراش کر اس کے اندر مورتیاں بنانا اور اس میں محل تعمیر کرنا اور فن تعمیر میں یہ ماہر تھی۔ کھلی زمین پر بڑے بڑے محلات بناتی تھی یہ قوم، اور اس کے علاوہ پہاڑوں کو کھود کر ایک ہی پتھر میں پورا فلیٹ بنا دیتے تھے یہ لوگ۔ اسمبلی ہال بھی ہوتا، ڈائننگ روم بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا تھا اس میں، طرح طرح کی عمارتیں بناتے تھے۔ ان کا علاقہ یہ، وہاں پر ابھی بھی کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی عمارتوں میں ارمی اور سمودی خط میں سب لکھا ہوا موجود ہے، جیسے ہمارے یہاں دیوناگری میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پرانی زبان اس کو یہاں پر ہم ہندی کہتے ہیں، اصل میں وہ دیوناگری زبان کہلاتی ہے خطاطوں کے درمیان میں۔ دنیا کی دولت و ثروت کا نتیجہ عموماً یہی ہوتا ہے، یہ ہے نتیجہ۔ دنیا میں جب دولت ملتی ہے اور ثروت ملتی ہے، مالداری ملتی ہے، تو اس کا نتیجہ اور انجام یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ قوم سمود کا بھی یہی حال ہوا۔ اس لیے خوش نصیب شخص وہ ہے دنیا میں بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بیلنس رکھنے والا خوش نصیب نہیں ہے، ضرورتیں جس کی حلال سے پوری ہوتی رہے وہ خوش نصیب۔ کیونکہ جہاں بیلنس ہوتا ہے وہاں بیلنس بگڑتا ہے، مال کا بیلنس جب بڑھتا ہے تو کھوپڑی کا بیلنس بگڑتا ہے، یہی ہوا ان کے ساتھ۔ حالانکہ ان سے پہلے قوم نوح کے عذاب کے واقعات کا تذکرہ ابھی تک دنیا میں موجود تھا، جگہ جگہ چرچے تھے کہ قوم نوح کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا پانی کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کے بھائی قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات۔ قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات، ابھی قوم عاد بھی ہلاک ہوئی تھی، وہ تو تازہ ہی تھے، مگر دولت اور قوت کے نشے کا خاصہ یہی ہے، یہ وہ سننے کی چیز ہے کہ ابھی دو قومیں ہلاک ہوئی تھی، لیکن دولت اور قوت کے نشے کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوتی ہے، ابھی ایک شخص کی بنیاد ہلائی جاتی ہے اور پورا بلڈوزر چلا کے سب ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، ابھی ان کے لاشوں کا ڈھیر ہے وہاں پر، جلا کر خاک کر دیا، اب راکھ ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ قوت کا، کہ نشے کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوئی ہے، دوسرا اس کی خاک کے ڈھیر پر اپنی تعمیر کھڑے کر لیتا ہے، دوسرے کی لاش پر اس کی تعمیر۔ عبرت نہیں پکڑتا، اس سے سبق نہیں پکڑتا، دنیا سب بھلا دیتی ہے کہ دولت اور قوت کے نشے کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوتی ہے، دوسرا اس کی خاک کے ڈھیر پر اپنی تعمیر کھڑی کر لیتا ہے اور پہلے کے واقعات کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے مکانات اور انہی زمینوں کے وارث بنے، کوئی دوسری جگہ نہیں تھی، انہی زمینوں کے وارث بنے یہ، اور انہی مقامات پر اپنے عشرت کدے تیار کیے، ولاز، عشرت کدے، ولاز محل، ولا بولتے نا فلانے کا ولا، تیار کیے جن میں ان کے بھائی ہلاک ہو چکے تھے، اور ٹھیک وہی اعمال و افعال شروع کر دیے جو قوم عاد نے کیے تھے، کہ خدا اور آخرت سے غافل ہو کر شرک و بت پرستی میں لگ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت مستمرہ یعنی جو چلی آ رہی تھی وہ عادت کے مطابق ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نسب اور وطن کے اعتبار سے قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے، کیونکہ یہ بھی سام ہی کی اولاد تھے۔ نوح کے بیٹے حام، سام یافس میں سے سام کی اولاد، وہی عاد اور ہود، اور انہی کی اولاد میں سمود، اور انہی کی اولاد میں صالح۔ اسی لیے قرآن نے ان کو قوم سمود کا بھائی فرمایا، اخاہم صالحہ۔ اب وہ دعوت دیتے رہے جو دعوت تمام انبیاء دیتے آئے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ان میں سمجھانے والا نہیں بھیجا۔ انصاف کا تقاضا ہے اللہ کا، ورنہ کل اللہ کے خلاف پٹیشن داخل کر دی جائے گی کہ اللہ تو نے ہم کو پکڑ لیا، ہلاک کیا، اور ہمارے پاس سمجھانے والا بھیجا نہیں، بھیجتا تو ہم لوگ بھی سمجھ جاتے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کہ ہم نے ہر ایک امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ کہہ کر کہ ان سے کہو ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور باطل پرستی سے بچو۔ تو یہاں بھی بھیجا، انہوں نے وہی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے پاس واضح دلیل بھی آ گئی ہے۔ اب یہاں قرآن، وہاں کی کتاب وغیرہ صحیفے وہ تو ایک نشانی تھے ہی، یہاں ایک اسپیشل نشانی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور وہ تھی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ کیسے ہوا؟ صالح علیہ السلام نے اپنی پوری جوانی اس قوم کو سمجھانے میں صرف کی، ایک اللہ کی مانو اور پوجا پاٹ سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ بوڑھے ہو گئے، اب بوڑھے ہو جانے کے بعد میں صالح علیہ السلام ان کی اصرار سے تنگ آ گئے کہ نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، کون سے عذاب سے ڈراتے ہو، ہم بھی تو دیکھیں۔ جب انہوں نے یہ بہت اصرار کیا تو اب صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ یہ مطالبہ انہوں نے اس لیے کیا کہ دیکھیں، پرکھیں، اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ نشانی بتائیں گے، اور سچے رسول نہیں ہے تو یہیں جھوٹے پڑ جائیں گے۔ اور یہ کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہماری ایک پہاڑی، اس کا نام ہے کاتبہ، کاتب ہوتا ہے رائٹر، کاتبہ، یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑ کی چوٹی سے آپ ایک اونٹنی نکال کر بتلائیں۔ مشکل کام، دنیا کے اعتبار سے ناممکن کام، اور کرامت اور معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے، اور کرامت جو ہے وہ ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں جو ناممکن ہو، دنیا میں مشکل ہو، ناممکن ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ نشانی پوری کر کے دے دوں تو میری دعوت پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان لائیں گے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی صالح علیہ السلام نے، اور پھر اللہ سے مانگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی، دعا کے بعد ہلا پہاڑ، اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی اس طرح نکل آئی جیسے ان لوگوں نے مطالبہ کیا۔ وہ دوسری اونٹنی سے بھی بہت زیادہ تنومند تھی، توانا تھی اور مضبوط تھی۔ صالح علیہ السلام کا کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ، معجزہ کا مطلب ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اعجز یعجز اعجازا فہو معجز، اور معجز معجزۃ، یہ اس میں فاعل کا مؤنث کا صیغہ ہے، عاجز کر دینے والا کام۔ سمجھے کیا مولانا لوگ؟ ارے او مولانا لوگ، ہاں، عاجز کر دینے والی چیز۔ اب اونٹنی نکلی تو قوم عاجز ہو گئی، اونٹنی نکلی تو کیا ہوا؟ قوم عاجز ہو گئی۔ تو کچھ نے تو فوراً ایمان قبول کر لیا، اور پوری قوم ابھی تیاری میں تھی کہ چودھریوں کے پیٹ میں دکھا، پوری قوم تیاری میں تھی۔ ملأ، قال الملأ من قومہ، ہاں ملأ جو ہوتے ہیں یہ لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، پیٹ بھرے۔ ملأ یملأ کا مطلب کیا ہے؟ بھرے، ہاں، تو ملأ یہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں، انہی کو چربی چڑھتی ہے بہت، اور یہ چودھری تھے تو سردار جو بتوں کے خاص پجاری، بت پرستی کے امام تھے، انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے وعدہ توڑ دیا، خطرہ ہوا کہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر اللہ ان کی شفقت جوش مارنے لگی کہ قوم کو عذاب سے بچائیں۔
تو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو جو ہو گیا، ابھی اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ آخری راستہ ہے کہ اس اللہ کی اونٹنی کو تکلیف سے بچاؤ تو تم عذاب سے بچو گے ورنہ عذاب آ جائے گا۔ ہاذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے واسطے، فذروہا، تو تم اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین میں چرتی پھرے گی، تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے چارے پانی وغیرہ کا۔ ولا تمسوہا بسوء، اور اس کو برائی کے ساتھ تم ہاتھ مت لگاؤ، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، اللہ کی روح، کہ ان کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی تھی۔ ہاں، اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ کہا اس اونٹنی کو اب یہ پانی پینے لگی، وہ بھی گئے پانی پینے، ایک کنواں تھا تو اس پہ یہ بھی پانی پینے لگی، لیکن یہ تھی اللہ کی بڑی مخلوق، جب یہ پانی پیتی تو پورا پانی ختم کر ڈالتی۔ ویسے بھی اونٹ 15 دن کا پانی اسٹاک کرتا ہے اپنے اندر کی تھیلی میں، یہ اونٹ کا خاصہ ہے، اس لیے کہ وہ ریگستان میں رہتا ہے تو کہاں کتنے دور نکل جائے گا پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل ٹنکی دی ہے اندر، جس میں 15 دن کا پانی اسٹاک کرتا ہے، پھر اندر سے نکال کے جیسے وہ چارہ چباتا ہے جگالی کرنا، ویسے ہی وہ اندر سے نکال کے اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہے۔ یہ اونٹ کی خصوصیت ہے۔ اب یہ تو خاص صالح کی اللہ والی اونٹ دی تھی جو بڑی نشانی والی تھی اور پتھر سے پیدا کی گئی تھی، تو یہ پورا پانی پی لیتی تھی۔ اب دوسروں کو حرج ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے یہ طے کیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن پوری بستی پانی۔ جی، اب پھر بھی ان کو حرج تھا، تکلیف تھی، حسد، جلن، ایک تو یہ کہ ہم نکٹے ہو گئے اور نشانی تو آ گئی۔ اب فائدہ ایک تھا بہت زبردست کہ اتنا دودھ نکلتا تھا اس سے کہ وہ اپنے سارے برتن اس سے بھر لیتے تھے، سب کو دودھ ملتا تھا۔ لیکن انسان احسان فراموش ہو تو وہ خیر دیکھتا نہیں، شر دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔ جی، اب یہ ہوا، اب یہ چلتا رہا سلسلہ، چلتے چلتے ایک آیت میں اللہ نے یہ فرمایا آگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کی تباہی کے بعد انہی کی بستیوں میں مالک بنایا، سردار بنایا، اور زمین کے اندر تمہیں اللہ نے گھر دیا، اور پھر یہ ہے کہ تم کو اللہ نے نرم زمینوں پر کنسٹرکشن کا ہنر دیا، تم عمارتیں بناتے ہو، محل بناتے ہو، اور پہاڑوں کے اندر تم کو اتنی طاقت دی کہ پتھر کو توڑ کے اندر تم محل تعمیر کرتے ہو۔ یہ سب احسانات یاد دلائے کہ اب بھی سدھر جاویں، لیکن وہ سدھرنے والے نہیں تھے۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فتنہ فساد مت پھیلاؤ۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، اصول عقائد میں تمام انبیاء متفق ہے، ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اور یہ ہے کہ سب کی دعوت توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی خلاف ورزی پر عذاب دنیا آخرت سے ڈرانا۔ دوسری کہ پچھلی امتوں میں ہوتا رہا کیا کہ قوموں کے بڑے دولت مند آبرو دار لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہلاک برباد ہوئے، آخرت میں بھی مستحق عذاب ہوئے۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کافروں پر بھی مبذول ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں دنیا میں کافروں کو بھی ملے گی، جیسا کہ قوم عاد و سمود پر اللہ تعالیٰ نے دولت و قوت کے دروازے کھول دیے۔ آج والے بھی اسی لیے مستی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے ان کو۔ ہاں، پیسے بھی تمہارے پاس زیادہ، دنیا کی لائن سے دماغ بھی تمہارے پاس زیادہ، اور اسی طرح تدبیریں بھی تمہارے پاس زیادہ، سب چیزیں دے دی، حکومت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ آخرت میں صرف مسلمان، باقی دوسروں کو نہیں دے گا۔ اولیاء اللہ نے اس کو اس لیے پسند فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہے، پسند نہیں فرمایا یہ بات کہ انبیاء اور اولیاء اللہ نے اس کو اس لیے نہیں پسند فرمایا دنیا کو کہ غفلت میں ڈال دیتی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارے میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے. ایک آدمی گھر بنا رہا تھا ریپیرنگ. حضور کا گزر ہوا, فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں گھر ریپیرنگ کر رہا ہوں. فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے, اور چلے گئے. ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت اچھا گنبد نما اچھا گھر بنا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ کہ فلانے کا ہے. فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے, اور چلے گئے. دوسری مرتبہ گزر ہوا تو وہاں عمارت نہیں تھی, تو پوچھا کیا ہوا؟ وہ آگے بڑھا, اس نے کہا آپ کو پسند نہیں آیا, میں نے توڑ دیا. جی, تو بہت زیادہ عالیشان تعمیرات یہ اچھی نہیں ہے. ضرورت کا گھر ٹھیک ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر, میں نے ان سے 1 گھنٹہ بات چیت کی, موجودہ حالات کے اندر کیا کیا جائے مسلمانوں کے لیے. تو میں نے کچھ اپنی رائے پیش کی. انہوں نے کہا بہت اچھا, اس کو قلم بند کرو. میں نے لکھا, ایک 8 صفحے کا پرچہ لکھا. اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ فرد اور جماعت یہ اچھی اور بلند اور مزین تعمیرات سے اپنے آپ کو بچائے. اب وہ صاحب اپنے ہی مدرسے کے بہت بڑی مسجد کا چندہ کر رہے تھے, شاید ان کو پسند نہیں آیا. اس پر میں نے یہ حوالہ دیا کہ آپ ساری دنیا کے بادشاہوں اور ساری دنیا کے بڑے لوگوں کی کوئی نہ کوئی نشانی عمارت آپ کو دنیا میں ملے گی. یہ قطب مینار قطب الدین ایبک کا ہے, یہ تاج محل شاہجہاں کا ہے, یہ لال قلعہ کس کا ہے کہ یہ شاہجہاں اکبر بادشاہ کا ہے, اور وہ آگرے کا بھی اکبر بادشاہ کا ہے. یہ آپ کو ملے گا. لیکن ایک شخصیت دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بڑے لوگوں میں پہلے نمبر پہ جن کا نام دشمنوں نے بھی لکھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی حدود سلطنت کے اندر آپ ایک بھی عمارت قابل تذکرہ نہیں بتا سکتے. ان کا جو گنبد ہے وہ گنبد بعد والوں نے بنایا ہے, اللہ کے رسول نے نہیں بنایا. یہ مسجد جو اتنی عالی شان ہے مکہ مدینہ کی, یہ انہوں نے نہیں بنائی. انہوں نے تو سادہ ہی رکھا. 2 واقعے ہیں. ایک مرتبہ چندہ ایڈوانس میں جمع کر کے لایا گیا اور حضور کو دیا گیا, یہ لیجیے. کاہے کے لیے؟ آپ کی مسجد ملک شام کی طرح عالی شان ساگوان وغیرہ کی بنانا ہے. 100 بائی 100 کی مسجد تھی حضور کی, اور ایسا ہاتھ لگتا تھا چھپر کو, اور اوپر کھجور تھا, کھجور نیچے تنے, کھجور کا پتا. بارش ہوتی تھی تو کیچڑ نیچے آتا تھا, اور نیچے ریتی بچھی ہوئی تھی. نیچے کیا تھی؟ ریتی. ہاں, حضور کا سجدہ کیچڑ میں ہوتا تھا بعض مرتبہ جب بارش اوپر سے ہوتی تھی. دروازہ بھی نہیں تھا, کتے بھی آ جاتے تھے, دیہاتی لوگ آ کے پیشاب بھی کر دیتے تھے, تو سمجھانا پڑتا تھا یہ مسجد ہے. حضور نے وہ تھیلی واپس کر دی آئے ہوئے چندے کی, کوئی پلاننگ نہیں اور چندہ حاضر ہے. دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر ناپ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ادھر آؤ. یہ کمرے تھے حضور کے لائنز مسجد کو لگ کر, تو ایسے ہی دروازے کھلتے تھے مسجد کے اندر. تو دیکھ لیا, فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی مسجد کو عالی شان بنانا چاہتے ہیں. وہ لکڑی کا ٹکڑا لیا, باہر پھینک دیا. اور دونوں ٹائم پہ ایک بات فرمائی ہے, وہ تاریخ میں ہے, لست ان ارغب عن اخی موسیٰ عریش کعریش موسیٰ. میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی روش چھوڑنا نہیں چاہتا, میرا چھپر تو موسیٰ کے چھپرے کی طرح رہے گا. پھر کہاں لگایا پیسہ حضور نے؟ تو اسی منبر پہ بیٹھ کے لاؤ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں, دین زندہ کرنے جا رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں, سواری بھی نہیں ان کے پاس, کون مدد کرتا ہے؟ عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے 100 اونٹ معاذ ساز و سامان کے میری طرف سے. حضور نے بہت دعا دی. پھر اس کے بعد تشکیل ہوئی, پھر کھڑے ہوئے, پھر 100 اونٹ معاذ ساز و سامان کے, قبول ہے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ تشکیل ہوئی تو عثمان نے کہا 100 اونٹ معاذ ساز و سامان کے, جتنا سامان اس میں آتا ہے سب اس پہ لدا ہوا ہوگا مسافروں کے لیے. حضور بہت خوش ہوئے اور پروانہ دے دیا. آج کے بعد عثمان اگر کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو عثمان کا کوئی نقصان نہیں. اور پوری امت سے یہ کہا کہ تم عبادتیں کر رہے ہو, فرض پر اکتفا مت کرنا, نفلی بھی خوب پڑھتے رہنا,
فرائض اور واجبات کی کمی کو نفل سے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے مزاج ہماری شریعت کا کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے تو اس میں تو مال رسول چندہ کر کے لگائیں گے، اور اگر صرف تعمیرات کو مزین کرنا ہے، عالیشان اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ چندہ بھی واپس کر دیں گے۔ امت کے ٹھیکیدار اور ذمہ داروں نے بھی یہاں غلطی کی۔ ہاں، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حوالے دیتا کس ادارے نے کتنی بڑی تاج محل جیسی مسجد بنائی، آج وہ سیر و تفریح کی جگہ بن گئی ہے، عورتیں بھی آ رہی، مرد بھی آ رہے، یہ مقابلے چھوڑ دیا رسول کے طریقے۔ تو یہ ہے کہ چوتھی، ہاں، اولیاء اللہ نے اس کو اس لیے پسند نہیں فرمایا، یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہے۔ جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارے میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ بھئی ضرورت پوری کرو، ہاں، نشانیاں مت چھوڑو، ہاں، ورنہ تو آج کعبۃ اللہ پر لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نیچے کھنڈ ہے اور پنڈ ہے اور کیا ہے پتہ نہیں، تعمیرات آپ بنائیں گے، سکے وہ لگائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تم کتنا ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لکھو، وقت بدلے گا تو مسلم بھی ہٹ جائے گا اس پر سے۔ تو عقل مندی یہ نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ دین کے پھیلانے میں لگاؤ، جان لگاؤ، مال لگاؤ، جو لگاتے لگاؤ، غریبوں کے کام آؤ، لیکن کل جس پہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ باطل اپنے جھنڈے گاڑے گا، لال قلعہ بھی ہمارا ہے، قطب مینار بھی ہمارا ہے، تاج محل بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے، ہاں، کانفنات، ہر کانفنات مندر کے اندر ایک درگاہ ہوتی ہے، آپ دیکھ لینا، درگاہ ہوتی ہے، سائی بابا بھی ہمارا ہے، حاجی ملنگ بھی ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، تو کیوں چھوڑتے ہو کسی کے لیے یہ موقع؟ پتھروں میں کام کرو، چھپروں میں کام کرو، اللہ کے رسول نے پوری دنیا کا دین چھپروں میں اور کھجوروں کے چھتوں کے نیچے زندہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑی دور اندیشی ہے اور بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ گدگ میں ایک صاحب نے جدہ سے لایا زکوٰۃ کا فنڈ، مر گئے بیچارے حاجی صاحب، میں گیا تھا عرب جماعت لے کے 90 اس میں، آج سے 15 سال میں، کیا کروں ابھی، ایسا پورا کالج کھڑا کر دیا، گورنمنٹ کا ہاتھ تھا، 80% پورا سٹاف ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور گورنمنٹ نے غیر مسلم اس میں داخل کر، اور عمارت بنی تھی زکوٰۃ کے پیسے سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، قال الملو، متکبر لوگوں نے کہا کمزور ایمان والوں سے کہ تم کو لگتا ہے یہ رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، مومنین نے کیسا بلیغ جواب دیا ہے کہ تم جس بحث میں پڑے ہو کہ یہ رسول ہے یا نہیں، یہ بات قابل بحث ہی نہیں بلکہ بدیہی اور یقینی ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ جو کچھ فرماتے ہیں صالح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا پیغام ہے۔